کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور میرے اندر تکبر نہیں. تکبر نہ کرو، نہ علم پر، نہ حسن پر، نہ تقوی پر، نہ پرہیزگاری پر، نہ نسب پر. اس لیے کہ ہمیں کیا، ہم امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے استاد کے سامنے ایک بندہ چل رہا تھا بڑے گھمنڈ اور تکبر سے. کچھ لوگ چلتے ہیں ان کے چلنے کا انداز بھی تکبر والا. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے مت چل، زمین پہ اکڑ کے مت چل. بلکہ اللہ نے ولیوں کی پہچان بیان فرمائی کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے. رحمان کے بندوں کی پہچان ہے کہ وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے. وہ اکڑ کے چل رہا تھا. امام غزالی کے استاد تھے، امام غزالی کے استاد، انہوں نے کہا اکڑ کے مت چل، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے اللہ کو. تو اس سے پہلے کہ وہ سدھرتا یا اپنی چال بدلتا، کیونکہ کچھ لوگ زیادہ ہی جڑ ہوتے نا تکبر میں. آپ نہیں پہچانتے میں کون ہوں. امام غزالی کے استاد کو کہہ رہا ہے، اپنی پہچان بتا رہا ہے. آپ نہیں پہچانتے میں کون ہوں. ہوگا کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوگا تو کہتا آپ نہیں پہچانتے کون ہوں. امام غزالی کے استاد نے کہا پہچانتا ہوں نا، بہت اچھے سے پہچانتا ہوں. کہا بتائیں میں کون ہوں. فرمایا تیری ابتدا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی اچھی طرح جانتا ہوں. کیڑے پڑیں گے اس مٹی میں جو تو بننے والا ہے، بدبودار گارا ہوگا جو تو بننے والا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں. پیدا ہوا ہے ناپاک قطرے سے اور مرنے کے بعد تو نے مٹی ہو جانا ہے سڑی ہوئی، اچھی طرح جانتا ہوں. کر لے تکبر، آپ بھی کر لیں. میری چمڑی سب سے زیادہ گوری ہے، میں سب سے زیادہ پرنور ہوں. چمڑیوں کی سفیدی پرنوری ہوتی ہے کہ دلوں کا تقوی پرنوری ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اگر آپ سفید چمڑی کو نورانیت سمجھتے ہیں تو بلال کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ اس لیے سفید چمڑیوں پہ نہ جائیں، اپنی سفید چمڑیوں پہ نہ اترائیں. اگر اس سفید چمڑی کو آپ قبر کے کیڑوں سے بچا لے گئے تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ یہ تو مٹی ہونا اس میں. تو تکبر کرنے والوں کا عمل تیسرے آسمان سے واپس جاتا ہے. اسی لیے بڑی باتیں بھی نہ کیا کرو. کچھ لوگوں کو بڑی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے. ننگے نواب قلعے پہ گھر کچھ لوگ ہوتے، باپ کے مال پر اوقات اپنی بتانا شروع کر. کچھ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. اچھا مال ہو کر بڑی بات کرے تو اللہ ناپسند کرتا ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتا کچھ نہیں پھر بھی بہت کچھ بتاتے ہیں. اللہ کو بڑی بات پسند نہیں کسی حوالے سے. حکمت. اور اب بڑی بات کرنے والے لوگ ہمیشہ نیچے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہہ دیا مجھ سے پوچھ لو جو کہو گے میں جواب دے دوں گا. کیا کہا؟ مجھ سے پوچھ لو جو کہو گے میں جواب دے دوں. ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور ذرا یہ بتا دیں، بلکہ وہ بچہ بھی کھڑا نہ ہوا، اس نے بازو والے سے کہا ذرا پوچھو نا، مجھے ادباً اچھا نہیں لگتا کہ ان سے پوچھوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوچھو گے میں بول دوں گا، جواب دے دوں گا. ذرا ان سے پوچھو کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر جا رہا تھا، وہ جو چونٹی نے کہا تھا کہ اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل دے. تو وہ چونٹی نر تھی کہ مادہ تھی؟ ذرا پوچھئے نا حضرت. جب انہوں نے پوچھا تو اچھے انسان تھے، بزرگ تھے، زبان سے نکل گئی بات بڑی، لیکن تھے بزرگ. فوراً احساس ہوا انی تبت الیک، مولا میں تیری طرف رجوع لایا. کہا لیکن یہ سوال کیا کس نے؟ آپ نے تو نہیں کیا، آپ وہ شخصیت نہیں ہے، کسی اور نے کیا. ہاں کون کیا ہوگا؟ یہ بچہ پوچھ رہا ہے. کہا سوال اس کو پتہ ہے تو جواب بھی پتہ ہوگا. بچے کھڑے ہو بول. میں نہیں جانتا، تو ہی بتا کہ وہ نر تھی کہ مادہ تھی. مجھے نہیں پتا. دیکھو احساس ہوا اس ننھے سے بچے نے جس کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی. اس نے کہا حضرت وہ مادہ تھی، نر نہیں تھی، وہ مادہ تھی. وہ کہا بیٹا جب وہ مادہ تھی تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو کہا عربی زبان میں مذکر کے لیے قالا آتا ہے اور مؤنث کے لیے قالت آتا ہے.
تو قرآن نے وہاں قالت نملتو کہا نا، اس لیے وہ مؤنث تھا۔ وہ 5 سال یا 4 سال کا بچہ کون تھا اس کو بھی معلوم کر لیں، اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ 4-5 سال کی عمر میں قرآن پر جس کی نظر کا یہ عالم ہو، وہ ہم سنیوں کا، ہم حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ۔ کہنے کا مطلب ہے کسی معاملے میں بڑی بات نہ کی، اللہ کو بڑی بات پسند نہیں۔ پھر ایک بندہ ہے جس کے اعمال جاتے ہیں، اس کی عبادتیں، اس کے تسبیحات، اس کے روزے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے چوتھے آسمان پہ پہنچ جاتے، پہلے پہ بھی کامیاب، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، اب اس کے اعمال جانے چوتھے آسمان پہ۔ چوتھے آسمان کا جو دربان فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے رکو، اس کو اس کے منہ پہ مارو، ان اعمال کو کرنے والے کے منہ پہ پھینک مارو، اور اس سے کہنا کہ تیرے لیے کوئی بخشش نہیں، کوئی مغفرت۔ دیکھو کتنی کامیابی ہے چوتھے آسمان تک پہنچ جانا، لیکن وہاں بھی پکڑ لیا گیا، وہاں بھی رکا دیا گیا۔ اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ پھینک مارو، میں اس کو آگے نہیں لے جانے دوں گا، اس عمل کو اللہ تک نہیں لے جانے دوں گا۔ تو کرامن کاتبین کہتے ہیں کیوں؟ کہا اس کے لیے کوئی بخشش نہیں، کوئی مغفرت نہیں۔ جملے پہ غور کریں، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اس لیے میں لکھ کر لایا ہوں، لکھا ہوا لایا ہوں تاکہ میں لفظ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس عمل، اچھا بے عمل کے لیے نہیں، عمل کرنے والوں کے لیے۔ دیکھا بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، لوگ کہاں غافل ہیں، لوگ کس بلا کی میں گھرے ہوئے ہیں، لوگ کس غفلت کا شکار ہے، لوگ کس گڑھے میں گرے جا رہے ہیں۔ کوئی ہے اپنا احساس کرنے والا؟ قرآن اور احادیث کا 1450 سالہ ذخیرہ پکار کر یہ علم و حکمت کی باتیں کہہ رہی ہے، کوئی ہماری طرف تو آئے۔ لیکن گانوں سے، غزلوں سے، فلموں سے، سیریلوں سے کسی کو چھٹی ملے تو اس طرف رخ کرے۔ یہاں تو خیال یہ ہے کہ ایک بار زبان اللہ کو سیدھا جنت میں جاؤ، ایک بار سبحان اللہ، یہ عبادتوں کا ذکر ہو۔ سید العالمین مالک جنت کر رہے ہیں معاذ بن جبل سے، اور وہ صحابہ ان باتوں کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ ہم بھی تو ذرا رو لیں، کیا ہم غیبت نہیں کرتے؟ کیا ہم دنیاوی غرض کے لیے کام نہیں کرتے؟ کہ ہمارے اندر گھمنڈ اور تکبر نہیں؟ اللہ سے دعا تو کرے اللہ ان گندگیوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ چوتھے آسمان تک کسی کا عمل پہنچ گیا ہے، اور اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل سے کہنے، معاذ چوتھے آسمان کا دربان فرشتہ کہتا ہے ان اعمال کو اس کے منہ پہ پھینک مارو، رد کرو، اور اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ تو کرامن کاتبین کہتے اس کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں اس کا عمل رد کیا جا رہا ہے چوتھے آسمان سے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے خود پسندی شمار کرنے والوں پر مقرر کیا ہے۔ یہ خود پسند ہے۔ خود پسند مطلب سبھی میں ہوں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کو خود پسندی پسند نہیں۔ جب تم خود کو پسند کرتے ہو تو خدا تمہیں پسند نہیں کرتا، اور جسے خدا پسند کرتا ہے وہ خود کو پسند نہیں کرتا۔ یہ خود پسندی ہے نا، بار بار اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے کپڑوں کو دیکھنا، اپنے امامے کے پیچ کو ہی دیکھ رہے ہیں، اپنے کرتوں پہ ہی مست ہیں، اپنی داڑیوں پر ہی ہاتھ پھیری جا رہی، اپنی زلفیں ہی سواری جا رہی۔ کبھی سوچا بزرگوں کے حالات کیا تھے؟ میں صوفیہ کی زندگی پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں ہم کہاں ہیں۔ ہلاکو نے ایک مرتبہ ایک ولی سے پوچھا کہ تیری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی؟ میری اور آپ کی طرح ہوتا تو کوئی بلبلا اٹھتا۔ سوال ہے تیری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی؟ اللہ کا ولی کہتا ہے اگر میرا یار مجھ سے راضی ہو کر مجھے خاتمہ بالخیر میرا کر دے
تو میری داڑھی اچھی ہے ورنہ تیرے کتے کی دم اچھی. جواب سے اتنا متاثر ہوا کہ اللہ نے جو ہے وہ اس کے لیے اسلام کی راہیں کھول دی. دیکھا، حالانکہ اس نے بلایا، بہت متاثر ہوا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہیں کی. بعد میں اس کی اولادوں کو اسی جملوں کی برکت سے ایمان نصیب. سارے تاتاری مسلمان ہوئے اور کعبے کی بے عزتی اور بے حرمتی کرنے والے کعبے کے نگہبان بن گئے. اور اقبال کہنے لگے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. خود ہی آئینے میں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے، اپنے فوٹو خود ہی دیکھ دیکھ کہ میری آنکھیں کتنی اچھی، میرے ہونٹ کتنے اچھے، میرے گال کتنے اچھے. کبھی یہ سوچا اتنی خوبصورت آنکھیں یہ قبر کے اندر پانی بن کر بہے گی؟ کبھی یہ سوچا ان رخساروں کو قبر کے کیڑے کھائیں گے؟ کبھی یہ سوچا عطر لگا لگا کر کے گھوم رہے ہو؟ عطر لگانا سنت ہے، منع نہیں کرتا، بالکل لگاؤ. میں خود بھی لگاتا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں لگاؤ، اللہ خوش ہوتا ہے، عقل بڑھتی ہے عطر لگانے سے. لگاؤ عطر. لیکن عطر لگانے والوں کبھی سوچا کہ اس بدن کے اندر جب بدبو قبر کی پھوٹے گی تو مردہ کہے گا کہ اگر اللہ کوئی عذاب نہ بھی دے، صرف اپنی بدبو ہم پہ مسلط کر دے تو یہ بہت بڑا عذاب. سوچو تو صحیح. اس لیے خود پسندی کرنے والوں کے اعمال چوتھے آسمان سے واپس. خود پسندی نہ کرو، بلکہ سوچ اللہ میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں مولا، بس تو راضی ہو جائے. ایک دن حضرت یوسف علیہ، امام غزالی نے لکھا ہے، ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام، حالانکہ میں اس کو خود پسندی نہ کہتا ہوں، نہ سمجھتا ہوں، نہ تصور کرتا ہوں، معصوم لوگ ہیں وہ، معصوموں کے قریب سے تو خطا کبھی گزر کر بھی نہیں جاتی. بلکہ ہم سنی تو یہ کہتے ہیں کہ معصوم تو معصوم ہے، محفوظوں کے قریب سے بھی خطا گزر کر نہیں جاتی. وہ اور لوگ ہیں جو محفوظوں پر بھی خطاؤں کے امکانات لا دیتے ہیں. امکان ہونا اور بات ہے، وقوع الگ چیز ہے. ہر ممکن وقوع پذیر نہیں ہوتا، لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. یہی تو وہابیاں مارے گئے ہیں جہاں لوگ جا رہے ہیں. معصوم اس کے قریب سے، ہماری عقیدتیں ہیں یہ، اس کے قریب سے خطا گزر، یہ مطلقاً خطا کہہ رہا ہوں، ابھی اجتہادی کا تذکرہ نہیں، مطلقاً خطا گزر کر بھی نہیں جاتا. یوسف علیہ السلام، امام غزالی لکھ رہے ہیں، آئینہ دیکھا، اپنا حسن دیکھا، اپنا جمال دیکھا، اور تھے اتنے خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے. تو آئینہ دیکھ کے کہتے ہیں اگر میں سوچا دل، اگر میں غلام ہوتا، میں نقل کر رہا ہوں سے امام غزالی کا قول، اس پتہ نہیں مصنف نے کہاں تک بات پایا، ثبوت کو پہنچائی ہے ان پر ذمہ داری ہے. لیکن میں نے جو پڑھا ہے، پوری تفسیر ہے ان کی سورہ یوسف کی، اس میں انہوں نے لکھا امام غزالی نے کہ اگر میں غلام ہوتا تو پوری دنیا کی دولت بھی میری قیمت نہیں ہوتی. آپ نے سوچا جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، مارا پیٹا، اور جب مصری قافلے والوں سے سودا کیا تو مصر والوں نے کہا کہ کتنے میں بیچو گے اس غلام کو؟ تو کہا، قرآن کہتا ہے دراہیم معدودہ، چند سکے، وہ بھی حدیث میں آتا ہے کھوٹے سکے. جب معدودہ دراہیم معدودہ پر چند سکوں پہ یوسف کو بیچا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں رجوع لایا. ٹھیک. اس کے بعد جب مصر میں بیچے جا رہے تھے یوسف علیہ السلام، تو پوچھا ان کو کتنے میں کوئی خریدے گا؟ تو کہا تم قیمت لگاؤ. تو کہا اس کے ہم وزن سونا
اس کے ہم وزن چاندی، اس کے ہم وزن جواہرات، اس کے ہم وزن مشک، اس کے ہم وزن ریشم، اس کے ہم وزن کافور، یہ سب چیزیں آئی۔ کہا کیسے وزن کریں گے؟ کہ گائے کا چمڑا سلو، ایک طرف یوسف کو بٹھاؤ، دوسری طرف خزانہ رکھو۔ کوئی خریدنے کے لیے آگے نہ بڑا، مصر کا بادشاہ آیا، سارا خزانہ نکال 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 کے رکھتا چلا گیا، پورا خزانہ خالی ہو گیا، لیکن یوسف کا ہم وزن کچھ نہ ہوا۔ بعد میں مصر کا بادشاہ کہنے لگا میں اس کی قیمت نہ دے سکا، یہ سب میرا خزانہ لے لے اور اس کے بدلے مجھے یوسف ہبا کر دے۔ تب جبریل نے کان میں آگے کا دیکھا یوسف، جب تم نے اپنی قیمت خود لگائی تھی تو دراہیم معدودہ پر بکے تھے، اور جب قدرت نے تمہاری قیمت لگائی تو مصر کا خزانہ بھی خالی ہو گیا۔ دیکھا یہ ہمارے لیے، اس لیے اپنی قیمت خود نہ لگاؤ۔ یہ میں وہاں نہیں کرا، وہاں سے آپ نکل جائیں۔ اپنی قیمت خود نہ لگا، خود پسند مت ارے مجھے کرسی پہ نہیں بٹھا، توجہ کرنا، میں محفل میں گیا مجھے کرسی پہ نہیں بٹھا، اپنی قیمت کرسی کیوں لگاتا ہے؟ مجھے چٹائی پہ نہیں بٹھایا، اپنی قیمت چٹائی کیوں لگاتا ہے؟ مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اپنی قیمت نشستگاہ کیوں لگاتا ہے؟ تو بہت قیمتی ہے، خود اپنی قیمت۔ کسی نے کہا تھا، بڑے مفکر نے کہا تھا، سن لیں آپ، جس دن آپ کو اپنی اہمیت بتانا پڑے سمجھ جاؤ کہ آپ بے اہمیت۔ جو اہم ہوتے ہیں ان کو کبھی اپنی اہمیت بتانا، تو چوتھے آسمان سے خود پسندی کرنے والوں کے عمل واپس کر۔ چلیں جلدی سے 3 آسمان کی بات اور ہے، سن لیں، اللہ کرے نکل جائے ہمارے دلوں سے یہ انا کا، گھمنڈ کا، تکبر، خود پسندیوں کی بات۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں، جناب یوسف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر میں غلام ہوتا تو پوری دنیا کی قیمت بھی میری قیمت نہ ہوتی، میرا عوض نہ ہوتا، لیکن میرے آقا جب آئینہ دیکھتے تھے، ہائے ہائے ہائے، یہی امام اور مقتدی کا فرق ہے۔ میرے آقا جب آئینہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری سیرت خوبصورت کی ہے ویسے میری سیرت بھی خوبصورت کر دے۔